اس کے لیے تو آپ سب میں سے کسی نہ کسی کا چاچا ماما تایا فوج کا سپاہی ہوگا جو بیچارہ بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے نا؟ آپ سب کے خاندان میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا فوجی ہوگا، کوئی پولیس والا ہوگا جو بیچارہ وہ کراچی کے یہ اتنی سخت گرمی میں لوگ بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو راہ دکھا رہا ہوگا، لوگوں سے آ کے باتیں سناتے ہوں گے، وہ خاموشی سے سن لیتا ہوگا کہ چلو یار میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہم اسے تانے دیتے ہیں کہ تم 20,000 کے پیچھے یہ کر رہے ہو۔ بندہ پوچھے کہ الو کے پٹھو 20,000 کے پیچھے کون سیاچین پہ جاتا ہے؟ لہٰذا جو جوان ہیں انہیں سینوں سے لگاؤ۔ کسی جرنیل کی پالیسی سے اختلاف ہے، نام لے کے بولو، پورے ادارے کو رگڑانا لگاؤ، کیونکہ اس سے یہی ہوتا ہے کہ جو وہ بیچارہ شہادتیں دے کے آ رہا ہوتا ہے اس کے زخموں پہ نمک چھڑکتا ہے۔ جرنیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے وہی ریٹائرمنٹ کے باہر دفع ہو جانا ہے مشرف کی صورت میں، وہاں جا کے آرام سے زندگی گزارے گا۔ اس نے جو کیا، میں چیزوں میں نہیں جاؤں گا، پھر یہ فرشتے ناراض ہوتے ہیں۔ کیا اس ڈرون سٹرائک نے، یہ یاد رکھیے گا، آج ہمیں لکھ رہا ہوں میرے الفاظ، پاکستان اور ایران کو لڑوانے کی کوشش کی جائے گی، پھر پاکستان سعودیہ کو لڑوانے کی کوشش کی جائے گی، پھر پاکستان اور افغانستان کو لڑوانے کی پوری حد الوسع کوشش کی گئی۔ آپ کے میڈیا پہ بیٹھ کے آپ مسلم ممالک کے خلاف بکواس کر لیں، لوگ کہیں گے بلے 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 پاکستان کی سالمیت کی بات ہو رہی ہے۔ ذرا سا انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بات کریں نا تو کہیں گے یہ ہیٹ سپیچ پھیلا رہے ہیں، یہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ یہ اس طریقے کے یہودیوں کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں جو ہمیں آ کے روک رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو گورے چلے گئے نا، یہ اپنے غلام ان کالوں کو چھوڑ گئے ہمارے اوپر۔ بر صغیر میں جو گوروں کے غلام ہمارے اوپر مسلط ہیں نا، ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ میں چاہتا تو آ کے جذباتی اور انقلابی باتیں کر کے 2-4 نعرے لگوا کے آپ سے چلا جاتا، لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہونا تھا۔ صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے کسی ادارے کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی جرنیل سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی وزیر سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی گورنر سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی وزیر اعظم سے اختلاف ہو سکتا ہے، صدر مملکت سے اختلاف ہو سکتا ہے، وزیر اعلیٰ سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا گریبان پکڑو، لیکن پاکستان دھرتی ماں ہے۔ پاکستان تو ہم سب کا ہے، اس کے لیے تو ہم سب کے باپ دادا نے قربانیاں دی۔ ہمیں کون سی قربانی دی ہے؟ اصل پاکستانی بتاؤں کون ہے؟ اصل پاکستانی میں کہتا ہوں وہ ہے جسے تم مہاجر کہتے ہو، اور میں اسے مہاجر نہیں مانتا، کیونکہ وہ جو اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر کے پاکستان آیا، وہ مہاجر نہیں، وہ مجھ سے بڑا پاکستانی ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس کو عزت دو، اس کی قربانیوں سے یہ ملک بنا۔ اس کو ہم کہتے ہیں مہاجر ہے، اردو سپیکنگ ہے، بھئی کیا مطلب؟ وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اسی کی تو شہادتیں تھی۔ یہ جو ہم کسے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، ماؤں کی عزتیں لٹیں، ماؤں نے اپنا زیور بیچا، بہنوں نے اپنے بھائی قربان کیے، کئی عورتیں بیوہ ہوئیں، کئی بچے یتیم ہوئے، وہ مہاجر تھے۔ ہم نے اٹھا کے کہہ دیے تو پتہ نہیں بھارت سے آگے۔ اور بھائی جان، پاکستان was not made for only Sindhis, Balochis, Punjabis اور Pashtuns اور Kashmiris. No, it was made for the Muslim of the entire Muslim Ummah. پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کے لیے بنا۔ اگر کوئی کہہ رہے کہ جی پاکستان نے ٹھیکہ اٹھایا، بھائی عراق میں ظلم ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمیں اپنے آج آگے کہتے ہیں نا کشمیر کی بات کریں، اور نہیں پہلے اپنے مسائل حل کرو۔ بھئی الو کے پٹھے، کیا کشمیر ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ فلسطین کی بات کریں، وہ پہلے اپنے مسائل حل کرو۔ بھئی کیا فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ جب اسرائیل پوری دنیا کے یہودیوں کو اپنے پاس پناہ دے رہا ہے، انڈیا سٹیزن ایکٹ کی صورت میں کہتا ہے، انڈیا مجھے بتائیں، کہتے ہیں جی ہماری آبادی 22 کروڑ ہے، ہم باقی لوگوں کو ازالم دے کے پاکستان میں نہیں سیٹل کر سکتے مسلمانوں کو۔ انڈیا کی آبادی تو کوئی 1.5 ارب کے قریب ہو چکی ہے، 150 کروڑ کے قریب ہو چکی ہے۔ وہ جب یہ کہتا ہے دنیا میں کسی قوم، خطے، قبیلے میں بھی اگر ہندو چاہے کہ جی میں یہاں سیٹل نہیں ہو پا رہا، مجھے انڈیا آنا ہے، تو کہتا ہے ہم نیشنلٹی دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو بہاری آئے اور برما کے لوگ جو یہاں کراچی میں آئے ٹھیک ٹھاک تعداد میں، انہیں آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں دے رہے؟
یہاں پر جو اغوانی آئے ان کو آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں دے رہے؟ ہمیں آگے کہا جاتا ہے جی ہمارا کاروبار خراب ہوتا ہے. اور گھگو اللہ جو ہے نا پتھر میں موجود جو کیڑا ہوتا ہے نا اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے. تمہیں تو اس نے اشرف المخلوقات بنایا. تم یہ سمجھتے ہو کہ اغوانی آ کے تمہارا رزق مارے گا، یا بنگالی آ کے تمہارا رزق مارے گا، یا بہاری آ کے تمہارا رزق مارے گا، یا بلوچستان سے اٹھ کے بلوچ کراچی میں آ گیا تو تمہارا رزق مارے گا؟ نہیں 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 نہیں. رزق پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ آپ کی محنت سے آپ کو ملے گا. آپ کہیں کہ جناب میں گھر بیٹھا رہوں، میں روٹیاں توڑتا رہوں، اور اغوانی جو ہے محنت کرے لیکن پیسے آ کے مجھے ملے. بھائی کیوں؟ محنت کر رہا ہے، اس کا حق بنتا ہے. میں آج یہ جملہ یہاں کہنے آیا ہوں. میں پنجاب میں بھی کہتا تھا، میں KPK میں جاتا تھا، ادھر بھی اس طرح کی بات کرتا تھا کہ تمہیں یہاں پر کوئی سندھی بلوچی نظر آئے اسے سینے سے لگاؤ، تب جا کے پاکستان مستحکم ہوگا. میں آج آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی اس بلوچ کمیونٹی میں اگر کوئی پٹھان ریڑھی لگانے والا نظر آئے اسے اپنے سینے سے لگاؤ، تب جا کے پاکستان ایک ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اسے مسلمان ہونے کی نیت سے سینے سے لگاؤ. اس کے لیے لازمی نہیں کہ عمران خان آ کے آپ کو گائیڈ کرے، یا زرداری آ کے گائیڈ کرے، یا نواز شریف آ کے گائیڈ کرے. ان سب نے اپنے اپنے کمیشن کھانے دفع ہو جانا ہے. آج میں اسلام آباد سے کراچی ایئرپورٹ پہ آیا تو سب سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر گیا. ان کی بہن، ان کی والدہ رو رہی تھیں، اور ان سے زیادہ ہمارے آنسو بہ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں مشرف نے تو عافیہ صدیقی کو بیچا، لیکن یہ خان زرداری اور میاں نے تو بار بار بیچا ان کے نام کو. ان کے نام پہ آ کے ووٹ بٹورے، ان کے نام پہ آ کے لوگوں سے فنڈنگ لی، چندے لیے. اور اسمبلی کے سیشن اٹھا کے دیکھیں، آل پارٹیز کانفرنسز اٹھا کے دیکھیں، سارے یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ ایک ہی میز پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے ایک دوسرے کے بندے قتل کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا یہ؟ ہم ان کے پیچھے کراچی کا امن تباہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان الو کے پٹھوں کے پیچھے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے ان بغیرتوں کے پیچھے نہ لڑو جنہوں نے قوم کی بیٹی کو بیچا. خدا کا واسطہ ہے ان بغیرتوں کے پیچھے نہ لڑو. یہ جو جاگیردار، سرمایہ دار، نواب وڈیرے جن کے باپ دادا انگریزوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، ان کے پیچھے لڑ کے ایک دوسرے کے سکون اور امن کو تباہ نہ کرو. خدا کا واسطہ ہے ایسے لوگوں کے پیچھے آپس میں نہ لڑو جنہوں نے ہمیشہ تم لوگوں کے نام پہ سیاست کی. آپ کی گلیاں ویسی کی ویسی ہیں اور ان کے محل بن چکے ہیں. آپس میں پیار محبت سے رہیں. یہ پاکستان تب جا کے مستحکم ہوگا. میں چاہتا تو آ کے آپ لوگوں کو اور موضوعات پہ بات کرتا، لیکن یہ بہت ضروری ہے. میں دانیال بھائی سے یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ میرا ایک آپ نے خطاب اگر رکھوانا ہے بلوچ کمیونٹی میں رکھوائیں، اگلے دن پشتون کمیونٹی میں رکھوائیں، یہاں پنجابی ہیں ان میں رکھوائیں، مہاجر ہیں ان سے میرا خطاب رکھوائیں، یہاں سندھی ہیں ان سے میرا خطاب رکھوائیں، تاکہ ان سب کو بندہ یہ اپنی دکھ بھری داستان سنا سکے. مجھے بتائیں کہ یہ جو بم وزیرستان میں گرتا تھا، یہ باجوڑ کے اوپر جو ڈرون سٹرائک گری اور 150 چھوٹے 6 سے 12 سال کے درمیان کے بچے بیچارے جل کے شہید ہو گئے، 150 کے قریب. کیا اس ڈرون سٹرائک نے گرنے سے پہلے پوچھا تھا کہ بچہ تم کس طریقے سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو؟ کیا اس ڈرون سٹرائک نے پوچھا تھا کہ بچہ تاسو پختون دے یا پنجابیان دے؟